السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کس کا ہے وہ آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوسری خاص بات اس موقع پر یہ کرنی ہے، قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے دعا کرو، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ اللہ کے اچھے اچھے نام بے شمار ہیں، ان کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اللہ کے کمالات بے شمار ہیں، ان کمالات سے دلالت کرنے والے نام بے شمار ہیں، لیکن خاص نام جس کا مومنین کی تربیت سے تعلق ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جمع فرمایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان للہ مئۃ اسماء الا واحد، یا فرمایا ان للہ تسعۃ و تسعین اسما مئۃ الا واحد من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 جو ان کو محفوظ کرے گا، جو ان کا احاطہ کرے گا، جنت میں جائے۔ پھر اس کے بعد حضور نے وہ اللہ کے 99 نام گنائے، وہ اللہ کے 99 نام یہ دوسرے بچے کو ہم نے انعام میں دیے، کاغذ پر لکھے ہوئے۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ یہ نام اس کو حفظ کرایا جائے، اور کوئی حافظ بچہ ان 99 ناموں کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، اور حافظ بچہ نہیں، ہر مسلمان کو یہ 99 نام یاد ہونے چاہیے۔ اور جب دعا کرو تو یہ 99 نام پہلے پڑھو اور پھر دعا کرو۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے مانگو، اللہ سے۔ آج ہمارے اندر یہ کمی ہے کہ ہم شاندار چھاپ کر گھر میں لٹکا دیتے ہیں کہ برکت ہو، انکار نہیں سے، گھر میں لٹکاؤ نہیں، دل میں لٹکاؤ، اور اپنی اہم دعاؤں سے پہلے 99 نام پڑھو اور پڑھ کر پھر آگے دعا کرو۔ اسی لیے وہ قرآن کریم جو بچوں کو حفظ کے لیے عام طور پر چھاپے جاتے ہیں اور رائج ہیں، ان کے شروع میں 99 نام چھپے ہوئے ہیں، مگر عام طور پر اس کے یاد کرانے کے رواج نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیزائن خوبصورتی کے لیے نام چھاپ رکھتے ہیں، ڈیزائن خوبصورتی کے لیے نہیں چھاپتے، وہ بچوں کو یاد کرانے کے لیے، اور وہ حفظ والے قرآن کریم میں چھاپے گئے ہیں کہ سب سے پہلے یہ نام یاد کرو پھر آگے یاد کرو، اور شروع میں روزانہ سنو، پھر ہفتے میں 1 مرتبہ سنو، پھر 2 ہفتے میں 1 مرتبہ سنو، پھر آخر میں مہینے میں 1 مرتبہ تو سنو ہی سنو، اور ان بچوں کو ترغیب دو کہ جب تم دعائیں کرو تو یہ سارے نام پڑھ کر پھر آگے دعا کرو۔ لہذا عام طور پر حفظ کے مدارس میں اس طرف توجہ دیتے، حالانکہ یہ نام زیادہ سے زیادہ ایک منٹ میں یاد ہو جاتے ہیں بچوں کو۔ میں اپنے بچوں کو یاد کراتا ہوں، میرا تجربہ ہے، ایک منٹ میں بچوں کو یاد ہو جاتے ہیں، پھر اگر آپ نہیں سنیں گے تو بھولیں گے۔ لہٰذا کچھ وقت تک روزانہ سنو، اور روزانہ سننے میں مشکل سے 2 منٹ لگتے ہیں، 99 نام سنانے میں 2 منٹ لگتے ہیں۔ پھر جب دیکھو کہ بالکل پکے ہو گئے تو ہفتے میں 1 مرتبہ سنو، پھر دیکھو کہ اور پکے ہو گئے تو 15 دن میں 1 مرتبہ سنو۔ ان کو یہ ہدایت کر دو کہ روزانہ 1 مرتبہ پڑھنا۔ جب آپ ہفتے میں 1 مرتبہ سنیں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اس میں پورا ہفتہ پڑھے یا نہیں پڑھے۔ پھر 15 دن میں 1 مرتبہ سنو، اور پھر حفظ کے ختم تک ہر مہینے میں 1 مرتبہ سنو۔ تو حفظ پورا ہونے تک یہ نام ایسے بچے کے دماغ میں بیٹھ جائیں گے کہ اگر وہ 6 مہینے بھی نہیں پڑے گا بھولے گا، زندگی بھر اس کو یاد آ جائے گا۔
ہمارے حفظ کے مدرسوں میں اس کا رواج بھی نہیں، اس لیے اس مجلس میں خاص نصیحت جو کرنے کی ہے وہ یہ کرنے کی ہے کہ یہ 99 نام بچوں کو حفظ کراؤ، اور حفظ کرانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے استاد کو یاد کرو۔ حافظ ہے، حافظ حفظ کرائے گا اور یہ غیر حافظ حفظ کرائے گا، دونوں کو۔ اور حافظ جتنا مضبوط استاد حافظ ہوگا اس کا بچوں پر اثر۔ کچا حافظ ہے، قرآن شریف سن رہا ہے تو بچہ بھی کچا ہی ہے، اور استاد اعلیٰ درجے کا حافظ ہے تو شاگرد اعلیٰ درجے کا حافظ تیار ہے۔ ہم نے تجربے کی ہیں لوگوں کے احوال سے، جو اساتذہ یہاں ایک اعلیٰ درجے کے حافظ ہوتے ہیں، بہترین قاری ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی ایسے تیار ہے، اور استاد کمزور سا ہوتا ہے تو بچے بھی میں کمزور سے رہتے ہیں۔ لہذا پہلے تو استاد کو یاد کرنا ہے، اور وہ بچوں کو پڑھ کر سنائے، دو چار ہفتے تک روزانہ سنائے، تو بچوں کو خود ہی شوق ہوگا کہ ہماری استاد کی یاد ہم کیا کرتے، پھر ان کو یاد کرو، اور یاد کرانے کے لیے مسلسل یاد کیے، ان کے ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں۔ مثلا روزانہ 4 نام یاد کرائے، اور وہ نام یاد کرائے ہم نے 10 مرتبہ کہلوائے، پھر انہوں نے اپنے طور پر بھی کہا، اگلے دن سنا دیا۔ ایک دن میں 2 دن میں جب دیکھا کہ 4 نام پکے ہو گئے تو 4 نام اور ملائے، جب یہ 8 نام پکے ہو جائیں تو 4 نام اور ملائے۔ اس طرح سے میں نے محفوظات نام کے 3 رسالے لکھے، ان میں سے جو دوسرا حصہ ہے اس میں آیتیں ہیں اور یاد کرنے کی آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں، تو دوسرے حصے کے آخر میں 99 نام ٹکڑے کر کے دیے ہیں، زیادہ 4 نام ہیں، کہیں 3 ہیں، اور ایسے جگہ پر ٹکڑے کیے ہیں کہ بے دخل وہ بچہ اسے یاد کر سکے۔ تو اس لیے اس سے مدد لو، اور مدد لے کر کے حفظ کے ہر بچے کو شروع میں یاد کرا دو، شروع میں نہ یاد کرا دو، درمیان میں کسی وقت یاد کرا دو، اور بچوں ہی کو نہیں ہم بڑوں کو بھی یہ نام یاد کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان ناموں سے پکارو، اللہ سے دعائیں کرو ان ناموں کے ذریعے سے، ان ناموں کا بڑا اثر ہے دعا کی قبولیت میں۔ ایک دوسری حدیث شریف ہے کہ اللہ کا ایک بہت بڑا نام اسم اعظم، اسم اعظم کے معنی اللہ کا ایک بہت بڑا نام، جو اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کرتا ہے اللہ ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ وہ اسم اعظم کون سا ہے معلوم؟ شب قدر کی کتنی بڑی فضیلت قرآن میں آئی، مگر وہ رات کون سی ہے معلوم؟ جمعہ کے دن یہ گھڑی ہے، ساتھ مرجوع، اس گھڑی میں جو مانگو گے اللہ سے ملے گا، مگر وہ گھڑی کس وقت میں معلوم نہیں۔ تو کچھ بہت اہمیت رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی حکمت اور مصلحت سے چھپائی گئی ہے۔ شب قدر چھپائی گئی ہے، پورا رمضان تلاش کرو، جی جو پورا رمضان شب قدر تلاش کرے گا یقیناً ملے گی اسے، اور 30 راتیں یا 29 راتیں تلاش کرنے کا مشکل، مگر معین کر کے نہیں بتائیے، معین کرنے کا نقصان ہوتا ہے، اسی کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہمارے گجرات کی بڑی راتوں کو لے کر بیٹھ گئے۔ ہمارے گجراتیوں میں خاص طور پر یہ ہے، بڑی راتیں آئیں گے تو رات بھر ہو ہاں کریں گے، عبادت تو کوئی کرتا نہیں، رات بھر جگیں گے اور ہو ہاں کریں گے اور یہ سمجھیں گے اللہ کا حق ادا کر دیا، یہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے شب قدر تو سب سے بڑی رات ہے، اتنی بڑی کہ اس سے بڑی کوئی رات ہو نہیں سکتی، مگر اللہ نے چھپا دی، مگر گجراتی نے متعین کر دی کہ وہ سچائی تھی، انہوں نے اپنے طور پر متعین کر دیا، حالانکہ اللہ نے متعین نہیں کی، اللہ کے رسول نے متعین نہیں کی، وہ تو پورے رمضان میں کوئی بھی رات ہو سکتی تھی۔ تو متعین کرنے کے بعد نقصان ہوتے ہیں، اس وجہ سے بڑی اہمیت کی چیز متعین نہیں کی جاتی۔ جمعہ کے دن کی وہ گھڑی ہے وہ بھی متعین نہیں کی، بس یہ بتایا کہ جمعہ کے دن میں، جمعہ کا دن کتنا ہے؟ 12 گھنٹے، 12 گھنٹے کا دن ہے، باقی 12 گھنٹے تو رات ہے، رات میں وہ گھڑی نہیں ہے، وہ گھڑی رات میں نہیں ہے، جمعہ کے دن میں، نہار میں، ڈے میں ہے،
تو 12 گھنٹے تلاش کرنے کیا مشکل ہے؟ اسی طریقے پر اللہ کے ناموں میں ایک بڑا نام ہے، اس میں اعظم ہے، مگر وہ متعین کر کے نہیں بتایا کہ فلاں نام ہے۔ اگر متعین کر دیا جائے گا تو لوگ اسی نام کو لے کر بیٹھ جائیں گے، دوسرے ناموں کو یاد ہی نہیں کریں گے۔ ان 99 ناموں میں وہ اسم اعظم انشاءاللہ ضرور ہے۔ کون سا ہے یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام اللہ کا بڑا نام ضرور ہے۔ تو جب آپ ان 99 ناموں کو پڑھ کر دعا کریں گے تو اس میں اعظم کے ذریعے دعا ہو۔ مگر آج امت میں یہ بہت بڑی کمی پائی جا رہی ہے کہ لوگ بہترین چھاپتے ہیں، گھروں میں لٹکاتے ہیں تبرکن، حالانکہ ہفتے بھر کا کام ہے یاد کرنا، مگر لوگ یاد نہیں کرتے۔ اس لیے عام لوگوں کو بھی یہ نام یاد کرنے چاہیے، اور ہر بچے کو چاہے وہ ناظرہ پڑھتا ہو اس کو بھی یہ نام حفظ ہونے چاہیے، اور حفظ کے بچوں کو تو سب سے پہلے یہ نام یاد کرا کر آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ آج کے دن کے لیے ایک دو باتیں تھیں جو میں نے عرض کی۔ باقی اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس مدرسے کو، جو ہمارے مولانا الیاس صاحب بہت دنوں سے چلا رہے ہیں، پچھلے سال بھی یہاں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائیں، اس کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ بارآور فرمائیں، اور ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں۔ یہاں سے جو بچے پڑھتے ہیں اللہ ان کو قرآن کریم کا مضبوط فرمائے، ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا وعينا دامعا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔